صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے مشکات شریف کی دو روایتیں پڑھی ہیں، گزشتہ جمعہ کے اندر بھی اسی عنوان پر اسی آیت اور انہی احادیث کے ذیل میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ہمارا عنوان جو ہے وہ شادی کے تعلق سے ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بات آئی تھی کہ نکاح جو ہے انسان کے لیے پاک دامنی کا اور گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نکاح کو اگر ختم کر دیا جائے، نکاح کے نظام کو اگر باطل قرار دے دیا جائے، تو پھر انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی انسان شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، الا ماشاء اللہ جو لوگ اللہ والے ہیں ان کی بات اور ہے۔ شادی تو بہت ہی ضروری ہے، لیکن ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہوں، اس کا ہمیں بہت ہی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل شادیوں کے نام پر جو خرافات ہو رہے ہیں، نکاح کے بہانے سے جو بدعات، جو رسومات ادا کیے جا رہے ہیں، ان سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ دور دور تک شریعت کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مکمل طریقے سے ایمان کے دائرے میں آ جاؤ۔ ایسے نہیں کہ بھئی
کچھ حصہ جو ہے ہم ایمان کے دائرے میں رہیں اور کچھ جو ہے ایمان کے دائرے سے باہر رہیں، کچھ چیزیں ہم سنت کے مطابق کرتے رہیں، اللہ کے مرضی کے، اللہ کے نبی کے مرضی کے مطابق کرتے رہیں، اور کچھ چیزوں میں اپنی منمانی چلائیں، اس سے انکار کیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ مکمل اللہ کے مرضیات کے مطابق، مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ انسان کی زندگیوں میں خوشی کا بھی موقع آتا ہے، غم کا موقع آتا ہے۔ عام طور سے انسان جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کچھ بھی خیال نہیں کرتا۔ غم کا جب موقع آتا ہے تو انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ بھئی میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ اس طریقے سے ہم دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کا ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے ہماری جاگیر ہے، ہم جب چاہیں گے اسلام کے دائرے میں آئیں گے، جب چاہیں گے اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ تابعداری کرنے والا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی شادیوں کو لے لیں تو شادیوں کے اندر، نکاحوں کے اندر کتنے خرافات آج پیدا ہو چکی ہیں، اور ایسا لگتا ہے بہت سارے مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کی شادی نہیں ہے، بلکہ کسی غیر مسلم کی شادی ہے۔ غیر مسلم کی شادیوں میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، اتنے خرافات اگر یہ کہا جائے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی شادیوں میں غیروں کی شادیوں سے بھی زیادہ خرافات ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ آج کل اتنے عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کوئی ڈر ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی زندگی ہے، زندگی گزار کے چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو ہے یہ محنتوں کی ضرورت نہیں تھی، مسجدوں کی ضرورت نہیں تھی، مدارس کی، علماء کی، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، اللہ کی عبادتوں کی، اللہ کی مرضیات پر چلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ انسان کو ایک زندگی ملتی ہے، اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی تو وہ آدمی جو ہے مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد اصل زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ نے آخرت کی زندگی کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی انسان جو ہے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر خوب مزے کرے، خوب اللہ کی نافرمانی کرے اور منمانی زندگی گزارے، جیسا دل میں آیا ویسا کرتا رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں سے جب جائے گا تو اس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھے اس کو جہنم میں جانا ہے، لیکن ہمارے لیے حساب و کتاب ہے، ہمارے لیے جنت، آخرت کی جو زندگی جب آئے گی تو اس زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو آج کل جو شادیوں کے اندر غلط رسومات، غلط بدعات، غلط خرافات جو چل رہے ہیں، ان سے کوئی شریعت سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ آج کل مسلمان اتنا بے شعور ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے حد پار کر چکے ہیں کہ جب ان کی یا ان کے بچوں کی شادیاں آتی ہیں تو اتنا جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ ایک شادی میں، ایک نکاح میں کئی گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے،
کئی گناہ ایک شادی میں ایک نکاح میں جمع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو حد کر دیتے ہیں، ڈھول وغیرہ، ناچنا گانا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آج کل جو ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں، شریعت کا صاف مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موبائل کا جو رنگ ٹون ہوتا ہے اس کو بھی اگر میوزک والا رکھے گا تب بھی اس کو جو ہے منع کیا جائے گا۔ اور یہاں تک ہماری شریعت ہمیں رہبری کرتی ہے کہ بھئی تمہاری گھر میں جو مستورات ہیں ان کے پیروں میں جو سونے کا ہو یا چاندی کے جو کنگن ہوتے ہیں، جو بھی چین وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ میں پہننے والی جو بنگڑی ہوتی ہے اس کی بھی آواز باہر نہ آنے پائے، اتنا جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شریعت ہمیں اس حد تک رہبری کرتی ہے۔ اب میوزک کا اور ڈھول باجوں کا کوئی شریعت کے اندر جو ہے نام و نشان نہیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا ایک بہانہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب شادی صرف زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیوں شادی ایک مرتبہ؟ کیا 2 مرتبہ نہیں ہو سکتی؟ 3 مرتبہ 4 مرتبہ شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو سکتی ہے، بس ہم نے جو ہے اپنے اوپر وہ لازم کر لیا ہے اور ہم جو ہے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ شریعت ہمیں جو ہے 4 تک کی اجازت دے رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے صرف ایک ہی ہے اور اسی میں ہم موج کریں گے، اسی میں ہم مستی کریں گے، اسی میں ہم جو ہے اللہ کو ناراض کریں گے، اسی میں ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالیں گے۔ کئی لوگوں کی شادیاں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بازاروں میں پٹاخے پھوڑتے ہوئے اور ڈھول بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اور بعض لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ناچنے کے لیے ہجڑوں کو لاتے ہیں۔ کئی شادیاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، دوسرے شہروں کی بات نہیں بلکہ اپنے شہر کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب جب اتنے سارے خرافات ہم کریں، اتنے سارے جو ہے گناہ ہم کریں اور اتنا سارا اللہ کی نافرمانی ہم کریں، پھر ہماری زندگی میں برکتیں کیسے آئیں گے؟ ہماری زبانوں پر رہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت نہیں، میری کمائی میں برکت نہیں، بہت پریشان ہوں، بہت جو ہے مصیبتیں ہیں، بہت بیماریاں ہیں۔ جب بندہ اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہے تو اس نافرمانی کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو ایک لقمہ جو دے رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے آج کل لوگوں نے شریعت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تمام خرافات، اور بعض لوگوں کے شادیوں میں جو ہے شکبش کا ایک رسم، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری چیزیں اگر گنا دیا جائے تو ایک شادی میں تقریباً کم سے کم گناہ کبیرہ جو ہیں وہ 10 سے بھی اوپر جمع ہو جائیں گے اگر گنا دیا جائے۔ عام شادیوں میں کیا ہوتا ہے، پردے کا کوئی لحاظ نہیں، پردے کا کوئی لحاظ ہی نہیں رہتا۔ ہاں، پردے کا لحاظ کرنا اور اس کا انتظام کرنا، پردے کا شادی والوں کی جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، جس کے بچی کی شادی ہو رہی ہے، ان کی ضرورت ہے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ہے پردے کا اہتمام کریں۔ پردے کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں، کچھ مستورات پردے کا خیال نہیں کرتے اور کچھ مرد حضرات پردے کا خیال نہیں کرتے، تو وہ ان کا گناہ ہے۔ اور بعضی شادیوں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی جب ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تو دعوت ہوتی ہے۔ دعوت ہونے کے بعد بہت سارے مرد حضرات کیا کرتے ہیں، بہت ساری شادیوں میں پردے کا اہتمام رہتا ہے، پردوں کا کھانے کا، عورتوں کے کھانے کا نظام الگ رہتا ہے، لیکن مرد حضرات کیا کرتے ہیں، کھا لیا، اب کیا کریں گے، ہاتھ وغیرہ منہ دھو کر سیدھے چلے جائیں گے عورتوں کے، جہاں عورتوں کا جو جگہ متعین ہے عورتوں کے لیے کھانے کی، اس جگہ چلے جائیں گے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے غلطی ہے، مرد کی بھی اور اسی طریقے سے عورت کی بھی۔ مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے پردے کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اسی طریقے سے اللہ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔
اسی طریقے سے اپنی امت کی عورتوں سے مستورات سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. جب شریعت کے اندر کسی نامحرم کے طرف دیکھنا گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا ہے تو ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اور جتنے دیر ہم اس مجلس میں رہیں گے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. 1 گھنٹہ رہیں گے، آدھا گھنٹہ رہیں گے، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، جتنے گھنٹے ہم رہیں گے کیا ہوتا رہے گا؟ ہمارے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی شادیوں کو، اپنے نکاحوں کو ان برائیوں سے پاک کریں، ان گناہوں سے پاک کریں. اور ایک چیز گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ بچی کے والدین اگر اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، بچے والے اگر مطالبہ نہ کریں تو جو چیز بچی کو دی جا رہی ہے وہ بچی کے لیے انعام کے طور پہ، اگر بچے والے مطالبہ کریں گے تو جہیز کے اندر آ جائے گا. اور مطالبہ کر کے لڑکی والوں سے مال لینا بالکل جائز نہیں. شریعت کے اندر بغیر مطالبے کے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ بھی مطالبہ نہیں ہوا. لڑکی والے اپنی بچی کو جو ہے اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے، جو اپنے جو ہے مال میں سے پیسہ دے رہے ہیں یا سونا دے رہے ہیں، چاندی دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے لڑکی کے لیے انعام کے طور پہ ہے. لیکن اس میں بھی بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. گناہ کیا ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے شکرانے کے نام پر کتنے جو ہے رسومات ہوتے ہیں، کتنے بدعات ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے رسم جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے لڑکے والے کیا لائے ہیں لڑکے کے لیے اس کو دکھانا پڑے گا، لڑکے والے کیا لائے ہیں لڑکی کے لیے اس کو دکھانا پڑے گا. بھئی اپنی مرضی سے لا رہے ہیں، اب دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ تمام چیزیں جو ہے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور شادی کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں واجب نہیں، فرض نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں، نفل کے درجے میں بھی نہیں ہیں. شادی کے لیے ضروری کیا ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہے، جو لڑکا اپنے نکاح میں عورت کو لا رہا ہے، وہ لڑکا مہر ادا کرے. کتنے لوگ ایسے جن کی زندگیاں گزر گئی لیکن مہر ادا نہیں ہوا. کئی لوگوں کو میں جو ہے دکھا سکتا ہوں، لکھا تو دیے دفتر میں کہ بھئی مہر جو ہے ہم اتنا دیں گے، لیکن اس کو دینے کی آج تک نوبت نہیں آئی، موقع ہی نہ ملا. یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکا شادی کرتے وقت صرف زبان سے لکھا دیتا ہے مہر اور دل میں دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی. چاہے آپ کسی مفتی سے، کسی عالم سے جو ہے فتویٰ معلوم کر لیں، ارادہ اس کا مہر ادا کرنے کا نہیں ہے، صرف زبان سے لکھا دیا، دل اس کا جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، جس دل کے اندر اس کا ارادہ نہیں ہے تو وہ شادی ہی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے شادی کے لیے ضروری کیا ہے؟ شادی ہو جائے، شب زفاف جب ہو جائے، پہلی رات گزر جائے تو دوسرے دن لڑکے والے کے لیے ایک سنت قرار دے دی گئی ہے کہ لڑکے والے اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ کر لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. عشر مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں صبح کی نماز پڑھی ہے. ایسے خوش نصیب صحابی ہیں. کسی کے پیچھے اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی. ہاں بیماری کی حالت آ گئی تو وہ الگ چیز ہے، لیکن صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنتے تھے، صحابہ مقتدی بنتے تھے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں ایک مرتبہ صبح کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھی ہے. صرف یہی نہیں آپ کی فضیلت بلکہ عشر مبشرہ میں آپ کا شمار ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ساڑو لگتے ہیں. اتنے جو ہے قریبی صحابی ہیں.
نکاح ہو گیا. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, نکاح ہوتا ہے, تو اگر کسی دوست کو کسی رشتہ دار کو بلانا بھول گئے تو وہ لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں نہیں بلایا. یہ بھی ایک جو ہے آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے, بیماری بن چکی ہے لوگوں کی. اگر کوئی آدمی مجھے اپنے بچے کی یا اپنے دعوت میں نہیں بلائے گا تو میں کیا کروں گا, اس سے اپنا جو ہے رشتہ توڑ لوں گا. تو یہ مزاج بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اتنے قریبی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, شادی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر پیلا نشان دیکھا. وہ ایک خاص عطر ہوتی تھی, اور اس عطر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ عطر استعمال نہ کریں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے نشان؟ اس سے تو میں نے منع کیا ہے آپ لوگوں کو, لیکن آپ نے کیوں اس کو استعمال کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں خود اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے استعمال نہیں کیا ہوں, بلکہ میری کل شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, رات میں نے اپنے بیوی سے ہم بستری کی ہے, شب زفاف میری گزری ہے, تو جب میں نے اپنی بیوی سے قریب ہوا, میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی, تو اس وقت میری بیوی کی کپڑوں کے اوپر جو عطر لگا ہوا تھا اس کا کچھ اثر میرے کپڑوں پر آ گیا ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں لگایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کیا ولیمہ کیا ہے آپ نے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تک تو نہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک مہر کا ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ کرنا, اور نکاح کی مجلس کے لیے دو گواہوں کا ہونا. بس اتنی چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ تمام چیزیں جو بھی جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں شریعت کے اندر, اس کا کوئی جو ہے دور دور تک واسطہ نہیں. اگر کوئی آدمی خطبہ نہیں پڑھتا تب بھی نکاح ہو جائے گا, صرف ایجاب و قبول ہو جائے کہ ایجاب و قبول کرانے والا لڑکے سے کہے کہ بھئی فلانی عورت اس کا نام یہ ہے اور مہر اتنا ہے, اس مہر کے بدلے میں تجھے اس عورت کو تیرے نکاح میں دے رہا ہوں, تو اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کر رہا ہے یا نہیں. بس اتنا اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا. تو اتنا جو ہے سادگی کے ساتھ نکاح کا حکم دیا گیا ہے. اور مہر کے تعلق سے کہ بہت سارے لوگ جو ہے مہر ادا نہیں کرتے, مہر ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہماری زندگی جو ہے گناہ میں گزر جائے گی, زنا میں مبتلا ہو جائے گی. تو اس لیے جتنا ہو سکے نکاح ہو گیا فوراً جو ہے مہر ادا ہو جائے, یہ افضل چیز ہے. اور مہر ادا کرنے میں بہت سارے لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. لڑکی والوں سے لاکھوں روپے لے لیں گے جہیز کے نام پر, لیکن لڑکی کو جب مہر دینے کا موقع آتا ہے تو قاضی صاحب 500 روپے لکھ لو, 1000 روپے لکھ لو. جو لڑکی والوں سے لاکھوں روپے لے لیا ہے, کم سے کم اس کا تو بھی لحاظ ہونا چاہیے, اور کم سے کم اس کا تو بھی جو ہے خیال کرتے ہوئے, حالانکہ وہ چیز جائز نہیں, لے لیا ہے, کم سے کم جو ہے مہر جو ہے شریعت کے اندر جو جتنا بتایا گیا ہے اتنا آدمی اگر ادا کر دے, 500 روپے 200 روپے سے مہر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے بارے میں آتا ہے, صرف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر 10 بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. ہر بیوی کا مہر 500 درہم تھا, ہر بیوی کا مہر 500 درہم. اگر اس کو چاندی کے حساب سے اگر وزن کریں گے تو 1 کلو چاندی سے بھی زیادہ ہو جائے گا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب ہماری ماں ہیں جن کا مہر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کلو نہیں بلکہ 12 کلو تک چاندی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں دی ہے. تو یہ جو ہے مہر کا, تو جو چیزیں کرنے کے ہیں ہم لوگ اس کو نہیں کرتے, اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں اس کو جو ضروری سمجھ کر اس کو پورا کرنے میں بہت غلو کر رہے ہیں.
تو ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہوں، ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہوں، اپنے بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق ہوں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے زندگی میں بھی برکت آئے گی، ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی برکت آئے گی۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ بے شادی صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، چلو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر اللہ کا اس میں کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ بگڑے گا تو ہمارا بگڑے گا، اپنی زندگی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی شادیاں ہوں یا اپنے بچوں کی شادیاں ہوں سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ کریں۔ ولیمہ کرنے میں اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ ولیمے کی دعوت وہ دعوت بدترین دعوت ہے، وہ دعوت بہت ہی منحوس دعوت ہے جس ولیمے کی دعوت میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ان چیزوں کا جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی شادیاں ہوں یا اپنے بچوں کی شادیاں ہوں سنت کے مطابق کرنے کی، اور کم سے کم جو ہے شادیوں میں خرچ کرنے کی، اور جو غلط رسومات بدعات چل پڑے ہیں ان سے اپنی زندگیوں کو اور اپنی شادیوں کو، اپنے بچوں کی شادیوں کو پاک کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔